صاحب حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا صاحب تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو ابھی اب پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو آج زحمت دینے کی بیسک وجہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو دنیاوی حالات ہیں انٹرنیشنلی، اور اس میں جو سب سے بڑا ابھی جو ایشو چل رہا ہے بیت المقدس کے حوالے سے، جو امریکن اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر جو بات ہوئی ہے ساری، جس میں پوری دنیا میں مسلم امت مسلمہ میں ایک تشویش پائی جاتی ہے، اس حوالے سے آج چونکہ پاکستان میں بہت زیادہ چیزوں کو سینسٹیوٹی کے ساتھ جو ہے اس کو لیا جاتا ہے، ہر آدمی اس سے متاثر ہے، پاکستانی ہمارے رگوں میں، بھلے ہم لوگ کتنے ہی گناہ گار لوگ کیوں نہ ہوں، لیکن ہم جب مذہب کی بات آتی ہے، اسلام کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، تو پھر اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے سینسٹیوٹی کو سامنے رکھتے ہوئے بھی آج ایک اجلاس ہوا ہے پاک سے زمین پارٹی کی نیشنل کونسل اور سی سی کا، سینٹرل کیبنٹ کا، اور اس میں ہم نے ایک متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی اس تمام ایشو کے اوپر حکومت کو ایک بڑا واضح اور ایک بہت ہی ایک بولڈ قسم کا اسٹیپ لینا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نہیں چاہتے کہ امریکہ بیان دے اور ملک میں مظاہرے شروع ہو جائیں، وہ مظاہرے خدا نخواستہ جلاؤ گھراؤ پہ جائے، پھر توڑ پھوڑ پہ جائے، اس لیے کہ ان کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ ایسی بات کریں کہ مسلم امہ ودن دیئر اون کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں آگ اگلنے لگیں، ڈسٹرب ہونے لگیں۔ تو اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی پاکستان کی صحیح ترجمانی حکومت پاکستان کرے، اس سے پہلے کہ لوگ روڈز پر آئیں اور چیزیں کریں، تو یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر سو جائیں اور جب پھر لوگ پریشر ڈالیں، پارٹیز پریشر ڈالیں تو پھر اس کے بعد نکلے۔ تو میری پاک سے زمین پارٹی کی طرف سے ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ اس کے اوپر پریمپٹیو میجرز لیں اور ریئیکشنری نہ بنے کہ ملک میں کوئی بات ہو پھر اس کے بعد ریئیکشن شو کریں، نہیں اپنا ایک سٹانس لیں اور بولڈ سٹانس لیں اور ایگریسو سٹانس لیں اور کلیئر سٹانس لیں، جو کہ تمام پاکستانیوں کی، مسلمانوں کی ترجمانی کرتی ہو۔ دوسری بات، جب ہمارے پاس ایم کیو ایم سے نکل کر، اب ایم کیو ایم کو آپ متحدہ قومی موومنٹ کہیں، ممی قومی موومنٹ کہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، مجھے نہیں پتا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ جب میں ایم کیو ایم پہ جو ہے وہ گزارا کروں گا کہ جب ایم کیو ایم سے نکل کر کوئی آدمی ہمارے پاس آتا ہے، جب ایم کیو ایم سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اچھا آپ لوگوں کے کیمرے تو ان کو دکھاتے ہیں جو جس طرح سے آج سلمان مجاہد صاحب کو آپ دکھا رہے ہوں گے، اس لیے کہ ایم این اے ہیں، لیکن ہمارے پاس روز ہی لوگ آتے ہیں، ساری پارٹیز سے آتے ہیں اور ایم کیو ایم سے بھی آتے ہیں، اور سیکٹر ممبران آتے ہیں، یونٹ انچارجز آتے ہیں، کونسلرز آتے ہیں، کارکنان آتے ہیں، سینئر کارکنان آتے ہیں، جو ایسے لوگ آتے ہیں جو کبھی کسی پارٹی میں نہیں رہے وہ آتے ہیں، دوسری پارٹی سے بھی آتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ان کے لیے پاکستان کی میڈیا کے لیے وہ امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی، تو وہ نہیں دکھائی جاتی وہ چیز، لیکن جب ایسے مواقع آتے ہیں تو مجھے اس موقع پر یہ کہہ لینے دیجئے کہ یہ 3 مارچ 2016 سے لے کر آج ابھی کے دن تک ہمارے پاس آنے والوں کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ حق جو ہے وہ آنے اور چھا جانے کے لیے ہے، اور باطل مٹ جانے کے لیے، اور باطل مٹ رہا ہے۔ یہ ہمارے نظریے کی انڈورسمنٹ ہوتی ہے، یہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ ہم نے پہلے دن سے لے کر آج تک جو بات کی ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن لوگوں کے دلوں میں وہ بات اترتی چلی جا رہی ہے، اور ہماری کاز پہ، ہماری بات پہ لوگ لبیک کہتے کہتے ہمیں جوائن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پاک سرزمین پارٹی کے نظریے کی، اس کی فلسفی کی ہر نئے آنے والے بندے کے ساتھ ایک انڈورسمنٹ ہوتی ہے، ایک مہر لگتی ہے، اور یہ مہر انشاءاللہ تعالی ہماری آخری سانسوں تک لگتی رہے گی۔ یہ دنیا قائم ہی میں سمجھتا ہوں، میرا یہ ایمان اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو توبہ کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے۔ جب یہ دنیا چلا رہا ہے، جس دن اللہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اب اس نے کسی انسان کی توبہ قبول نہیں کرنی ہے، میرا ایمان ہے کہ قیامت اسی وقت آ جائے گی، قیامت اسی وقت، وہ گھڑی
وہ لمحہ قیامت کا لمحہ ہوگا، پھر یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ دنیا اللہ تعالیٰ چلا ہی اسی لیے رہا ہے کہ وہ انسانوں کو موقع دینا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور اس کی طرف بھلائی کی طرف رجوع کرے اور خود کو برائی سے روکے. پولیٹیکلی اسپیکنگ، میں آپ کو آج اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کو چند باتیں کہہ دوں، اور خاص طور پہ چلیں اور سمجھانے کے لیے مہاجروں کو کہہ دوں. مہاجروں، آج حیدرآباد میں جلسہ ہو رہا ہے ایم کیو ایم کا، اس سے پہلے کراچی میں جلسہ ہوا ایم کیو ایم کا. ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ عوامی حمایت ہے ان کے ساتھ، عوامی حمایت ان کو اس بتانا چاہ رہے ہیں. عوامی حمایت ان کے ساتھ کیا ضرورت ہے بھائی؟ آپ کے پاس تو ایم این ایز ہیں، آپ کے پاس تو ایم پی ایز ہیں، آپ کا تو میئر ہے، آپ کا تو کونسلر ہے. عوامی حمایت تو وہ ثابت کرتے ہیں جلسے سے جو پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے، تو ان کو عوام کی حمایت. تو آپ کو شک ہے کہ اپنے ساتھ ایم این اے ایم پی ایز جو آپ کے ساتھ ہیں یا جو کونسلر جو میئر ساتھ ہیں، آپ کو شک ہے کہ آپ کو بار بار یہ شو کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کر نہیں پاتے؟ ہاں، آپ کو شک نہیں، یقین ہے کہ آپ نے چائنا کٹنگ کر کے ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کی پارٹی پہ چائنا کٹنگ کر کے اپنی پارٹی بنائی ہے، اور آپ کو ایم پی ایم این اے میئر سینیٹر رہنے کے باوجود جو آپ کے پاس ہیں، آپ کو بار بار لوگوں کو ایکسپلینیشن دینی پڑتی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں نہیں ہیں. کراچی کا جلسہ کوئی 2500 کہتا ہے، کوئی 3000 کہتا ہے، کوئی 3500. میں میکسیمم جو میرا ناقد ہے، جو میرا اوپوننٹ ہے، میں اس کی فیڈ بیک پہ جاتا ہوں کہ 7000 میکسیمم لوگ تھے. 7000 سے مجھے زیادہ کی فیگر کراچی کے جلسے کی کہیں نہیں ملی. کل ہم نے رات میں کرسیاں گنوائی ہیں، 2200 کرسیاں. کل ہم لوگ حیدرآباد میں تھے، 2200 کرسیاں لگی ہیں، 2200. اب کراچی کے جلسہ 7000، تو پورے سندھ بھر میں 5000 سے زیادہ تو تمہارے کونسلرز ہیں، ان ایم کیو ایم والوں کے کونسلرز ہیں، یو سی چیئرمینز ہیں اور ایم پی ایم این ایز ہیں. 500 سمتنگ، 5000 سمتنگ پورے سندھ بھر کے ملا کر، اور یہ سندھ بھر کا جلسہ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ پورے کونسلر بھی پورے نہیں آ رہے، کونسلر اور ان کے گھر والے بھی پورے نہیں آ رہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جو پاکستانی میری بات سن رہے ہیں، ایم کیو ایم کو یقین ہے کہ انہوں نے 2018 میں یا جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے یہ الیکشن جیتنا نہیں ہے. تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ساری یہ ڈرامے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ ساری یہ ڈرامے بازیاں اس لیے کر رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن تک ان کو کھانے کمانے کا موقع دیا جائے، ان کو کرپشن کرنے کا موقع دیا جائے. یہ جو کیمپین ہے پوری لوگوں کی جلسے کی اور جلوسوں کی، یہ الیکشن جیتنے کے لیے نہیں ہے. وہ تو ان کو یقین ہو چلا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں، لیکن آج 2018 کے الیکشن سے تک جو ان کو نوٹ کمانے ہیں، جو ان کو لوٹنا ہے، اس لوٹنے کو کنٹینیو کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں. حیدرآباد کا میئر جو کہ امریکن نیشنل ہے، اس نے 41 کروڑ روپے کی کرپشن کی ہے 1.5 ماہ کے اندر. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک کے لیڈنگ اخبارات کہہ رہے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. ٹھیکیداروں سے 6 لاکھ روپے، 10 ٹھیکیداروں سے لے کر 60 لاکھ روپے ٹھیکیداروں سے لیے، یہ سارے انتظامات کرنے کے لیے، جلسے کی تیاری کرنے کے لیے. گٹر کا پانی سڑکوں پر بہہ رہا ہے، گھروں میں کے اندر گھس رہا ہے، پینے کا صاف پانی گھر میں حیدرآباد میں آ نہیں رہا، اور کروڑوں روپے کی جو ہے وہ سجاوٹ اور یہ جھنڈیاں ٹھیکے دے کر، کارکن تو ہے نہیں، ٹھیکہ دیا گیا کمپنیوں کے مزے آ گئے، جھنڈے لگانے والی کمپنیوں کے مزے آ گئے. ٹھیکہ دیا گیا ہے، جو ٹھیکیداروں سے ایڈوانس پیسے لیے گئے اور ان کی فائلیں سینکشن ہو رہی ہیں، جو اس سے زیادہ کمائیں گے. یہ حیدرآباد والوں، تمہارے بچوں کے پانی کا پیسہ، تمہارے بچوں کی دوا کا پیسہ، تمہارے بچوں کے اسکول میں تعلیم کا پیسہ، یہ ایم کیو ایم اپنے جلسوں پہ خرچ کر رہی ہے. اور ان کے دونوں میئر کراچی اور حیدرآباد والے صرف اس کام پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایم کیو ایم کو پیسے دیں، اس ایم کیو ایم کو پیسے دیں اور اپنی کونسلروں کی تعداد لے جا کر پارٹی کو مضبوط شو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اگر پارٹی رہے گی تو ان کے کرپشن کی دکان چلتی رہے گی. کراچی والے میئر نے 5.5 ارب روپے خرچ اس کے پاس آئیں، 5.5 ارب روپے، 5.5 بلین روپیز اس کے پاس آئیں. وہ 5 اسکیمیں نہیں بتا سکتا کراچی میں کہ اس نے لانچ کی ہوں. ابھی تو ارشد وورا صاحب کے ساتھ ہماری پریس کانفرنس اور ان کی پریس کانفرنس باقی. ارشد وورا سے جو ڈیپٹی میئر ہیں اس سے تو کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی نا، وہ ہم آپ کو فیکٹس اینڈ فیگر کے ساتھ دیں گے. کراچی والوں، پھر
یہاں پر فاروق ستار صاحب نے نعرہ لگایا کہ وہ صوبہ بنائیں گے، مہاجروں کے لیے صوبہ بنائیں گے. یہاں پر کراچی میں بیٹھ کر مہاجروں کو ٹرک کی لال بتی کے پیچھے لگایا، کہا کہ مہاجر صوبہ بنائیں گے. حیدرآباد کراچی سے 165 کلومیٹر دور ہے. 165 کلومیٹر دور جا کر 165 کلومیٹر کے فاصلے پہ حیدرآباد، اب تو سڑک بھی تیز ہو گئی ہے، وہاں پہ سڑک بن کے 2 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد فاروق ستار کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو مہاجر صوبے کی کبھی بات ہی نہیں کی سرے سے، میں تو سندھ کو الگ ہی نہیں کرنا چاہتا. یہاں پر کراچی میں مہاجروں کو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ مہاجر صوبہ بنائے گا، اور وہاں حیدرآباد میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں، جب وہاں سے سوالات ہونے لگے سندھ کے صحافیوں کے، تو کہہ رہا نہیں، میں نے چونکہ ان کو نواب شاہ بھی وزٹ کرنا تھا، ان کو سکھر جانا تھا، اس کو صرف میرپور خاص جانا تھا، تو وہاں کہہ رہا نہیں، میں نے مہاجر صوبے کی تو کبھی بات ہی نہیں کی. تو مہاجروں میں تم سے کہتا ہوں، جتنے چند درجن بھی لوگ جو کہ لگے ہوئے ہیں، اب ان کو، اگر اب تم نے ان کا ساتھ دیا تو تم لوگوں کے ساتھ ہونے والے ظلم میں برابر کے شریک ہوگے، اس گناہ میں برابر کے شریک ہوگے. مصطفیٰ کمال اس کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آواز لگا رہے ہیں. کامیابی ناکامی میرے ہاتھ میں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو سچ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کہا ہے. ہم سارے لوگ اور فرعونوں کے آگے کھڑے ہیں. لوگوں تمہارے لیے، پاکستانیوں تمہارے لیے، شہر کراچی والوں، سندھ کے رہنے والوں تمہارے لیے، مہاجروں تمہارے لیے، سندھیوں، پنجابیوں، بلوچوں، سندھ کے رہنے والے تمام لوگوں، پاکستان کے رہنے والے پختونوں، تمہارے لیے ہم یہ بات کریں. جہاں جہاں ظلم ہوگا ہم اپنی بات اٹھائیں گے. تو میں اس بات کو کلوز کرتا ہوں اس والی بات پہ کہ بھائی، یہ جو ہر آنے والا آدمی ہے، یہ ہماری فلسفی پہ ایک مہر ہے، انڈورسمنٹ ہے، ایک انڈورسمنٹ ہے ہماری کہ ہاں، حق آنے کے لیے ہے اور باطل چلے جانے کے لیے ہے. میں اس موقع پہ سلمان مجاہد صاحب کو میں مبارکباد کہتا ہوں، میں ویلکم کہتا ہوں اپنے پاس یہاں پر پاک سے زمین پارٹی کے اس ٹیم میں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے لوگوں کو ہدایت دے، اسی طرح سے لوگوں کے اوپر سچ آشکار کرے. اور میں سب لوگوں کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے. یہی سیدھا رستہ ہے، یہی لوگوں کے، کراچی کے، حیدرآباد کے، سندھ کے شہری علاقوں کے اور دیہی علاقوں کے بچوں کے، نسلوں کے مستقبل کو صحیح کرنے کی جگہ یہ پاک سرزمین پارٹی ہے، یہ پاک سرزمین پارٹی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا کے لیے کام لے لے، اللہ تعالیٰ ہم سے انسانیت کی فلاح کے لیے کام لے لے، ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتارے، لوگوں کی بھلائی کا ہمیں ذریعہ بنا لے. ہم کچھ نہیں کر سکتے لوگوں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ذریعہ بنا لے گا تو ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. اس لیے کہ ان تمام جو لوگ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو بھی مر جانا ہے، جو لوگ سچ بول رہے ہیں ان کو بھی مر جانا ہے. مرنے کے بعد کی دنیا میں مصطفیٰ کمال کی چیئرمین شپ کام نہیں آئے گی، انیس قائم خانی کی ڈیپٹی کنوینر شپ کام نہیں آئے گی. ہم نے جو، مجھے پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں. رب کو پتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے کیا سوچتے ہیں. اور میرا یہ ایمان ہے کہ ہم دنیا بھلے ہمیں دیر سے سمجھے، لیکن جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اس کی رضا ہے ساتھ، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. اور میں آج کے دن بہت خوش ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے ہماری بات لوگوں کے دلوں میں اتارتا رہے. اور اس موقع پہ ایک بات اور کرتا چلوں کہ آپ نے خبروں میں سن لیا ہوگا، آج صبح طاہر القادری صاحب کی میرے پاس کال آئی تھی، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے مجھے دعوت دی ہے، میں کل لاہور جاؤں گا اور ان سے میں ملاقات کروں گا. ہم نے پہلے ہی ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے بہت ہی واضح موقف رکھا ہے. پاک سے زمین پارٹی نے جہاں جہاں مظلوم ہوگا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں جہاں ظالم ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور ہو، ہم ظالم کے خلاف کھڑے ہوں گے. میں چاہوں گا کہ سلمان مجاہد صاحب کوئی بات کرنا چاہیں تو میں ان کو مائک دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. چیئرمین پاک سر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال صاحب، صدر انیس قائم خانی صاحب،
और दीगर उनके रुफ़का रज़ा हारून भाई, हमारे मंगी भाई, वसीम आफ्ताब भाई, नेशनल कौंसिल के अराकीन, मीडिया के हज़रात, कैमरामैन, सबको साथियों का अस्सलाम वालेकुम, बाजियों को भी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे आज 22 अगस्त के बाद 22 अगस्त 2016 के बाद ये हिदायत दी, ये तौफीक दी कि मैं हक़ और सच के काफ़िले में आज शामिल हो रहा हूँ, शमूलियत का ऐलान करता हूँ पाक सरज़मीन पार्टी में। उसके बाद हम सब ख़ता के पुतले हैं, गुनाहगार लोग हैं। आज तक जो ख़ताएँ हुई, जो गुनाह हुए, अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला माफ़ फरमाए और माज़रत भी करता हूँ। 22 अगस्त 2016 की वो रात और दिन इस शहर के लिए, MQM के लोगों के लिए, खुसूसन मुहाजिर कौम के लिए एक सहने से कम नहीं था। हमारे पास दो ऑप्शन थे कि या तो हम घर बैठ जाएं या अपने कौम के लिए या अपने शहर के लिए, अपने लोगों के लिए डट जाएं और उस नारे के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं जो पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगा। जो रात कब्र की है वो बाहर की नहीं है, ये हमारा ईमान है। हम खड़े हो गए और हमने MQM पाकिस्तान का साथ देने का फ़ैसला किया। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब को ना चाहते हुए भी सरबराह कबूल किया और साथ चले। और 24 अगस्त 2016 में मैं वो तीसरा शख्स था जिसे मीडिया पे भेजा गया और मीडिया पे आके हमने पूरा मुकदमा लड़ा और लड़ते रहे। कभी हम पीछे नहीं हटे, कदम नहीं डगमगाए। लेकिन चंद माह के अंदर जब ये बातें, ये सूरत हाल सामने आना शुरू हुई कि ड्यूल प्ले किया जा रहा है, डबल गेम खेली जा रही है। एक तरफ कराची के शहरियों को, हैदराबाद के शहरियों को, मुहाजिर कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, दूसरी तरफ अपने मामलात को लंदन से भी जोड़ के रखा है। कौन सा ऐसा शख्स है फ़ारूक सत्तार साहब समेत जिसके आज तक लंदन से राब्ते वास्ते नहीं है? या तो आप एक लाइन खींच दीजिए, आपने कहा कि जी हमारा लिटमस टेस्ट करा लीजिए कि हमारा लंदन से कोई वास्ता नहीं है। गलत। यही असल इख्तलाफ की बुनियाद बनी कि जब आप पाकिस्तान के नारे के साथ खड़े हो गए, पाकिस्तान की सियासत कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान के लिए काम भी करें। लेकिन नहीं निकल पाए उस असर से, उस सहर से, उस जादू से। दावा तो बहुत करते हैं, दावा करते भी आए हैं कि हमारा कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं। आज फिर एक यू टर्न सामने आया, फिर सूबे का नारा लग गया, फिर मुहाजिर सियासत की तरफ लौट गए। आप लोगों ने इस शहर को, हैदराबाद को, सिंध के अवाम को अपनी पर्सनल जागीर समझ लिया। मैं 22 अगस्त 2016 का दिन याद दिलाऊं, और शायद 23 अगस्त या 24 अगस्त या 25 अगस्त को मेयर के और चेयरमैन के इलेक्शंस थे। सारा गेम एक तो अपने आप को बचाने के लिए, अपनी ज़ाती मफादात की सियासत को कंटिन्यू करने के लिए, और मेयरशिप और डिस्ट्रिक्ट की चेयरमैनशिप हासिल करने के लिए रचाया गया। उसके बाद हमने देखा कि असीरों के मामलात एक तरफ चले गए, शोधा की फैमिली के मामलात एक तरफ चले गए, पार्टी के मफादात एक तरफ चले गए, शहर के मफादात एक तरफ चले गए। मफादात क्या हो गए कि जी KMC के मामलात फलां देखेगा, DMCs के मामलात फलां देखेगा। 5-6 लोगों ने एक अपना कार्टेल बना लिया और फिर करप्शन ही करप्शन, पैसा ही पैसा। हम कहते रहे, हमने मीटिंगों में भी कहा, हमने आवाज़ हक बुलंद की, लेकिन बात सिर्फ वही आई कि जो हक और सच कहे, जो आपके मुंह पे इख्तलाफ राय का हक रखे, आपको सीधी और सच्ची बात बताए। आपने कहा कि उसे पार्टी से निकालो, आपने कहा उसे साइड लाइन करो। जब जब बुरा वक्त आया, कोई मीडिया पे फेस करने को तैयार नहीं था। सलमान बलोच को भेजो, सलमान बलोच निकालेगा।
फारूक सत्तार साहब के खिलाफ GITI हम गए, दीगर मामला था हम गए, लेकिन उसके बाद मुझ जैसे ऐसे कई साथी हैं जिनमें शायद अब तक वो हौसला, हिम्मत, वो जिगरा, वो करेज पैदा नहीं हुआ जो खुल कर आकर कह सकें। लेकिन मेरे भाई, हमारा ईमान का तकाजा है कि जो मौत आनी है, जब मौत आनी है, ना एक रात इधर ना एक रात उधर। आज अनीस कायम खानी भाई के साथ, मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ मैंने पाक सरजमीन पार्टी में शामिल होने का फ़ैसला इसलिए किया, एक तो मेरे सामने बहुत से ऑप्शन थे, हर सियासी पार्टी, सबसे बड़ा ऑप्शन तो ये था कि मैं खामोश होकर घर बैठ जाऊं, अपनी फैमिली को देखो, अपने बच्चों को देखो। लेकिन जो हमने 16 साल, 17 साल, 20 साल जो इस शहर में लगाए, MQM में लगाए, इसलिए थोड़ी लगाए थे कि हम जो है महाजिरों के और शहर के लोगों के और शहर में बसने वाली तमाम कौमियतों के या सिंध के या पाकिस्तान के लोगों के मफादात को चंद लोगों की भीड़ चढ़ने दें। अब हो क्या रहा है, और मैं आपको बताऊं कि तंजीमी स्ट्रक्चर पे MQM पे कोई काम नहीं हो रहा, ऑर्गेनाइजेशन पे MQM में कोई काम नहीं हो रहा, सिस्टम को तबाह बर्बाद किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ करप्शन हो रही है। और 6-7 लोगों का सिर्फ और सिर्फ यही कहना है, यही मानना है कि KMC, DMC या दीगर इदारों से जितना पैसा लूट सकते हैं उतना पैसा लूट लें, क्योंकि 2018 में इलेक्शन इन्होंने नहीं लड़ना। अगर लड़ना भी है तो उनके पास कुव्वत नहीं है, अफरादी कुव्वत नहीं है, कारकुनान उनके पास रहे नहीं है, इलेक्शन सेल उनका काम कर नहीं रहा, वोटर लिस्टों पे काम हो नहीं रहा। ये तमाम चीज़ें अगर आपने MQM को ख़त्म करना है, MQM को आप ख़त्म करने जा रहे हैं, कब्र में उतार चुके हैं, तो आप बता दीजिए, अवाम को बता दें, कारकुनान को बता दें, ज़िम्मेदारान को बता दें। यही तो मेरा गुनाह हुआ कि मैंने मीडिया पे आके वो बातें बताई कि आप PSP के रहनुमा से भी मिल रहे हैं, आप उनके लीडरान से भी मिल रहे हैं, और अभी से नहीं मिल रहे, आप 3 मार्च 2016 से मिल रहे हैं। कौन सा रहनुमा है जो राब्ते में नहीं है, कौन सा MNA MP है जो राब्ते में नहीं है? लेकिन उनमें अब तक हिम्मत नहीं आई, ये शायद अल्लाह ने अब तक हिदायत नहीं दी। और मैं समझता हूँ आज जो ये पत्थर फेंका है मैंने, उसके बाद अनीस भाई के पास भी लाइन है, मुस्तफ़ा भाई के पास भी लाइन है, लोगों में हिम्मत और फैसला, हिम्मत और जिगरा पैदा होगा कि हक और सच यही है। और अनीस कायम खानी साहब तो वो शख्सियत है जिन्होंने 2007 में लंदन से आके MQM के स्ट्रक्चर को बनाया और आगे तक फैला दिया। मुस्तफ़ा कमाल साहब की शक्ल में हमारे साथ वो एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है जिसने शहर कराची को उरुसुल बिलाद बनाया। हम ये मिसाल तो देते हैं, कई टॉक शो में हम कहते हैं कि जी हमने 2005 से 2010 तक काम किया, लेकिन हमें कहा जाता था मुस्तफ़ा कमाल का नाम नहीं लेना। भाई फिर किसका नाम लें कि जी MQM के नाम से कर दाते। तो बाई डिफ़ॉल्ट कान यहाँ से पकड़ें, कान यहाँ से पकड़ें। जब तमाम चीज़ें आश्कार हो गई, उसके बाद एक फ़ैसला होता है, सलमान बलोच को पार्टी से निकाल दो। क्यों निकाल दो? आज तक मुझे ऑफिशियली किसी ने कन्वे ही नहीं किया कि आपको इन वजूहात की बिना पे पार्टी से निकाला जा रहा है। मेरा मीडिया ट्रायल किया गया, हमारे ही लोगों ने, बड़े लोगों ने मीडिया पे चीज़ें चलवाई गई। बहरहाल अब मैं PSP में शामिल हूँ, मेरा मकसद इस शहर की खिदमत करना है और मुस्तफ़ा भाई, अनीस भाई की मौजूदगी में मैं MNA शिप छोड़ने का भी ऐलान करता हूँ, क्योंकि ओहदों का लालच नहीं है। अगर आप में ये जज्बा है कि आप खिदमत करना चाहते हैं तो बग़ैर ओहदों के भी आप खिदमत कर सकते हैं, आवाम का काम कर सकते हैं। आज पोजीशन ये है कि हमारे इलाकों में, हमारे लोगों में एहसास महरूमी इतना पैदा हो चुका है, लोग हमसे सवाल करते हैं आखिर ये कब तक चलेगा, आखिर ये कब तक चलेगा। उर्दू बोलने वाले ये शहर कराची के लोग या हैदराबाद के लोग अब क़यादत को ढूंढ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जो क़यादत का फुकदान, हमारे लोगों को मसनूई फुकदान जो बताया जा रहा है कि नहीं जनाब, और मर्जर, जब मर्जर होता है तो ये दावा किया जाता है कि जी वो तो प्रेशर में हो गया। किस बात का दबाव था आप पे? किस बात का प्रेशर था आप पे? कोई दबाव नहीं था, एक रात का दबाव था। आप तो पिछले 1 साल से मिल रहे थे, आप मीटिंगें कर रहे थे, आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे इदारों से कि जी हमारा मर्जर करा दें, हमारी सियासी साख बचा दें, हमारा फेस वैल्यू बचवा दें। अगर ऐसा ही था तो आपको नहीं करना चाहिए था। जब तमाम चीज़ें तय हो गई, तमाम बातें ठीक हो गई, लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन चंद लोगों ने अपने ज़ाती मफादात को और अपने पर्सनल पोजीशंस को बचाने के लिए
ये सारा ड्रामा रचाया गया और लंदन में बैठे हुए लोगों के हुक्म पे, जो लंदन से कनेक्टेड लोग हैं, मैंने अपने टॉक शो में लोगों की निशानदेही भी कर दी है। और ये बात भी मैं बता दूं कि MQM के ख़िलाफ़ या शहर कराची में रहते हुए किसी बड़े लीडर के ख़िलाफ़ मीडिया पे बैठ के बात करना आसान काम नहीं था, लेकिन हमने कहा जो रात कबर की वो बाहर की नहीं है। हम बैठे, हमने बोला, हमने चीज़ों को एक्सपोज किया और आइंदा भी करते रहेंगे। यही हकीकत है मेरे भाइयों, मेरे लोगों, मेरी माओ बहनों। और मैं गैर कौमियतें जो पंजाबी, पठान, हज़ारावाल, कश्मीरी, बलोच, पख्तून जो ये समझते हैं कि MQM पाकिस्तान में अब भी उनकी गुंजाइश है, मैं भी ये समझता था, लेकिन 22 अगस्त के बाद वो गुंजाइश वह ख़त्म हो चुकी है। मुझसे हमारे हज़ारा के लोग, बलोच लोग, सिंधी लोग सब राब्ते में हैं। मेरे घर पे आए कि जो फ़ैसला आप करेंगे हम आपके साथ होंगे। उन सबको पैगाम है कि फ़ैसला अब हो चुका है, यही हक है, यही सच है और इन्होंने प्रिवेल भी करना है। ये जंग है हक और सच की और इंशाअल्लाह ताला ये जंग हम मुस्तफ़ा कमाल साहब की, अनीस कायम खानी साहब की लीडरशिप में जीतेंगे और शहर कराची को, हैदराबाद को, सिंध को 2018 में मैंडेट हमारा होगा और 2023 में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में मैंडेट हमारा होगा। अजान भी हो रही है और अल्लाह ताला भी मेरी बातों की गवाही दे रहा है। देखें, तमाम चीज़ें मैंने कहा, एक मीडिया ट्रायल हुआ, एक मीडिया प्रोपेगेंडा हुआ और सियासत में मेरे भाई हमेशा लड्डू नहीं मिलते। आखिर में मैं यही कहूँगा कि जितने इल्ज़ाम थे तमाम इल्ज़ाम को मैं रद्द करता हूँ। मीडिया ट्रायल है और ये सियासत में हमेशा लोग अच्छा भी कहते हैं, बुरा भी कहते हैं, मुखालफिन का काम है। और हमें तो दुख ये हुआ कि हम जिन्हें अपना समझते थे वही हमारे मुखालफिन निकले। बहरहाल अब मैं एक और आखिर बात कर दूँ कि मैं दोबारा अपने घर में वापस आ गया हूँ, अपने लोगों में आ गया हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं एज ए टीम मेंबर बन के काम करूँगा और इसी जज्बे से करूँगा। थैंक यू। जी फरमाइए। देखिए, हर इंसान के साथ अच्छाइयाँ बुराइयाँ लगी हुई हैं और सबके साथ लगी हुई हैं। सवाल का जवाब देने वाले के साथ भी और सवाल पूछने वाले के साथ भी, दुनिया के साथ लगी जो इंसान है। और इंसान की कोशिश यही होनी चाहिए कि वो अच्छाई की तरफ जाए और बुराई को पीछे छोड़ता चला जाए। सलमान भाई ने अपनी बात में, अपनी गुफ्तगू में पहली दफ़ा ये बात की कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझसे जो भी कोताहियाँ गलतियाँ हुई हैं। और हम लोगों ने भी डिस्कशन की है, जहाँ पर बैठे हुए हैं तो ऐसे तो नहीं बैठे होंगे, हमने भी गुफ्तगू की है, बात की है। और मैं समझता हूँ कि हर इंसान को जो कि सीधे रास्ते की तरफ आए उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसको मौका देना चाहिए, ना कि उसको पुराने बुराई की तरफ भेजना चाहिए, अच्छे रास्ते की तरफ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग बनाई थी। हाँ, हमारे बानी कांग्रेस छोड़कर। तो कायद आज़म से अगर उस वक्त जो है वो लोग उनके पीछे पड़ जाते कि भाई कायद आज़म साहब बताइए आप कांग्रेस में इतने अरसे तक क्या करते रहे हैं, जो कि मुखालिफ थी सारी चीज़ों की, और अब आप मुस्लिम, तो पाकिस्तान बनता। उनको मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह कहते। तो मैं तो अभी खैर दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ, इसके आगे भी और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल मिसालें हैं। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ग़ज़वा उहद में कुफ़ार के सिपा सालार थे। 70 मुसलमान शहीद होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद होते हैं, बेदर्दी से शहीद होते हैं। खालिद बिन वलीद जो कि सिपा सालार थे, तो जब खालिद बिन वलीद इस्लाम कबूल करने आए होंगे तो अगर मुसलमान तलवार निकाल लेते तो उसी खालिद बिन वलीद ने पूरा इराक़ फ़तह किया, पूरा आधा शाम फ़तह किया और उस खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह का खिताब मिला। तो मैं पहले कह रहा हूँ, ये दुनिया अल्लाह ताला चला रहा है इंसानों को मौका देने के लिए कि तौबा करो और सीधे रास्ते की तरफ आओ। जिस दिन ये तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे इस दुनिया में क़यामत आ जाएगी। तो जब अल्लाह ये कह रहा है तो इंसानों को भी मौका देना चाहिए कि ऐसा है कि ये छोटे सवाल तो नहीं है, ये तो जो है वो बड़े ज़बरदस्त। एक तो अम्मार सिद्दीकी के हवाले से जितनी भी इतलात आपके पास हैं उतनी इतलात मेरे पास हैं। अच्छा, इससे पहले तो 200 खबरें पहले भी चली हैं, उसमें से एक भी खबर जो है वो सही साबित नहीं हुई है। हर 4-15 दिनों के बाद मेरे पास तो कन्फर्मेशन नहीं है कि अम्मार सिद्दीकी कहाँ है, इस्लामाबाद में है, दुबई में है, गिरफ्तार हुए भी हैं नहीं। किसी ने आज तक कभी पाकिस्तान के किसी इदारे ने, ऑफिशियल ने आकर ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। तो
تو میرے پاس بھی وہی معلومات ہیں جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، بلکہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ مجھے حقیقت معلوم کر کے بتائیے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ آپ نے کہا کہ طاہر القادری صاحب، منظر بھائی ہم لوگ یہ سارے بھی، میں حیدرآباد گیا تھا کل، تو کیا ہمیں کسی نے بھیجا تھا وہاں پہ؟ میں پارٹی چھوڑ کر گیا 2013 میں، تو کیا مجھ سے کسی نے پارٹی چھوڑوائی؟ یقین کر لیں یار، یہ دنیا جو ہے وہ، یہ دنیا کوئی اور چلانے والا نہیں ہے، دنیا کا مالک جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ کب تک ہم جو ہے وہ دنیاوی خداؤں کے پیچھے جو ہے وہ خدا نخواستہ جو بھاگتے رہیں گے؟ نہیں نہیں، ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ سچ اور حق کے لیے جہاں دیکھیں، میں نے تو کل جانے سے پہلے یہاں بات کی اور ہمیشہ بات کرتے رہے بھائی، ماڈل ٹاؤن میں ظلم ہوا ہے یار، لوگوں کے ساتھ، خواتین کو، پریگننٹ خواتین کو منہ پر رکھ کر گولیاں ماری گئی ہیں۔ میں پاکستانی ہوں، مسلمان ہوں، اس پاکستان میں زندہ ہوں، میں بولوں یار میری پالیٹکس خراب ہو جائے گی اس ظلم کے اوپر بات نہ کرو، کیا بات ہو گئی ہے؟ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ نہیں نہیں، جہاں ظلم ہوگا وہاں پی ایس پی جو ہے وہ ظلم کے اوپر جس بھی کیپیسٹی میں کھڑی ہوگی آواز لگائے گی۔ نہیں نہیں، میں تو کل بھی بات کی، آپ کو پتا ہے، ہم نے تو پہلے منٹ میں بات کی، ہم نے آج اس کے اوپر ہماری میٹنگ ہوئی ہے۔ اس میں سیاسی جماعت اور مذہبی جماعت کا مسئلہ نہیں جی، میں مسلمان ہوں، میری پارٹی کے لوگ مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ امت مسلمہ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، تمام پولیٹکس ایک طرف، لیکن جو ہے وہ یقیناً ہمیں مرنے کے بعد اسی اللہ کے کو جواب دینا ہے، جا کے جہاں پہ جس کا یہ مذہب ہے، دین ہے سارا، اور اس میں کوئی اس میں ہم نے بات کی ہے، ہم پہلے حکومت کو موقع دینا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی جو ریاست ہے، ریاست کے جو چلانے والے ہیں ان کو لیڈ لینی ہے، تو پہلے ہم ان سے بات تو کریں۔ میں بھی جلوس نکال دوں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میری تصویر آ جائے گی اور ختم ہو جائے گی؟ نہیں، ہم حکومت کو موقع دینا۔ یہ بھی تو میں نے یہ بات کی کہ بھائی ہمارا موقف ہے، پی ایس پی کا موقف ہے کہ بھائی حکومت کو بالکل اس میں کسی بھی مصلحت سے الگ ہٹ کر بہت ہی بولڈ اور بالکل کھلا اوپن ایک سٹانس لینا چاہیے، جس سے مسلمانوں کی اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کی ترجمانی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ایک بات بڑی کانشیسلی ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اس بات کو، اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر بیت المقدس کے حوالے سے، تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوری یورپین کنٹریز نے، جو کہ مسلمان ممالک نہیں ہیں، کینیڈا نے، دیگر کئی ایسے ممالک نے جو مسلمان نہیں، انہوں نے سخت ترین مذمت کی ہے۔ اس کی تو ساری دنیا مذمت کر رہی ہے کہ اتنا غلط فیصلہ ہوا ہے ٹرمپ صاحب کا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے، بلکہ اپنے لوگوں کے سمیت پوری دنیا کی دل آزاری کی، اور ساری دنیا سے رشیا ریئیکٹ کر رہا ہے، ترکی کا ریئیکشن ہے، تمام یورپین کنٹریز کا ریئیکشن ہے۔ تو اس کو کسی نے اچھا نہیں سمجھا ہے، اسی لیے جو مساوی نے بات کی، ہم نے حکومت پاکستان ریاست پر۔ اچھا، وہ آپ نے پوچھ لی، یہ تو سلمان مجاہد بلوچ کا فیصلہ ہے نا، انہوں نے آنے کے بعد یہ چیز ہمارے سامنے رکھ دی۔ نہیں جی، یہ ہمارا فیصلہ ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے کہ استعفیٰ نہیں دلوائیں گے ان کو، اور کسی کو استعفیٰ نہیں دلوائیں گے۔ یہی تو ایک کارڈ استعمال ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس ایم این اے ایم پی ہیں، ہم سے بات کرو۔ یہ ایم این اے ایم پی ایس کو ہم استعفیٰ نہیں دلوائیں گے، اور یہ ایم این اے ایم پی ایس آپ کو بہت جلدی ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ فکر نہیں کریں، اور بھی آ رہے ہیں، یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ بالکل یہ جیسا پھر ہم کہیں گے ویسا کریں گے، یہ اور بھی لوگ ہیں، اور جیسا ہم کہیں گے ویسا کریں گے۔ تو انہوں نے تو اپنی طرف سے جو بات کرنی تھی کر لی، ہمارا فیصلہ ہے، پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ان سے استعفے نہیں دلوائیں گے۔ دیکھیں، یہ میرے لیے نیا گھر نہیں ہے، نہ گھر نیا ہے، نہ گھر والے نئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھر کے بڑے ہیں، گھر کے بڑے تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے بڑوں کی عزت ہمیشہ رہتی ہے، اور پہلے بھی میں نے پینترا کوئی نہیں بتا۔ کون خوش ہو کر آتا ہے؟ ایم کیو ایم سے خوش ہو کر یہاں پر کون آیا ہے؟ ایم کیو ایم سے خوش ہوتا ہے تو وہیں کیا بات ہے؟ جو بھی ہیں وہ خود دل پر، جو وہاں ہیں خود وہ بھی دل برداشتہ ہیں یار۔ یہ اتنے افسوس کی بات ہے، انہوں نے جو لوگ شہید ہو گئے، جو لوگ بیچارے مر گئے، یہ ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ان کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ ان کی لاشوں، ان کی قبروں پہ بھی سیاست کر رہے ہیں، یہ ان کی قبروں پہ بھی میں یہ سوال مہاجروں کے لیے چھوڑتا ہوں۔ مہاجروں، زندہ لوگوں کو تو نوچ ہی رہے ہیں، لیکن جو تمہارے بچے بیچارے چلے گئے، تم سے بچھڑ گئے، یہ ان کے نام پر بھی سیاست کر رہے ہیں، اور لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں، یہ اور لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں۔ ان کو 9 دسمبر کو ہی شہداء یاد آتے ہیں، پورے سال بھر شہداء کی فیملی کو پوچھتے ہیں، یہ ان کے بچوں کو پوچھتے ہیں، ماؤں کو پوچھتے ہیں، ان کے بچوں کو 10 سال 5 سال کے بچے یتیم ہو گئے، ان کے لیے اپنی جانیں دے دی، جو یتیم ہو گئے، ان کے باپ مر گئے، انہوں نے پلٹ کے پوچھا ہے کہ اس کا بچہ جس کے لیے یوم شہداء منا رہے ہیں، اس کا بچہ اسکول جاتا ہے، پیٹ میں روٹی جا رہی ہے، اس کی بیوہ کیا کر کے اپنا گزارا کر رہی ہے، اس کی بوڑھی ماں، بوڑھے باپ کو کوئی پوچھنے والا ہے؟ بہت ہی یہ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ مجھے اس زندگی میں اس طرح کے مکار، عیار اور منافق لوگوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ میرا لہجہ چینج ہو جاتا ہے،
تلخ ہو جاتا ہے. میرا لہجہ اس لیے تلخ ہو جاتا ہے کہ انسان کی کوئی حد ہوتی ہے, منافقت کی, بدکاری کی کوئی حد ہوتی ہے. چلو جو زندہ ہیں اس کو آپ لوٹ رہے ہو, معاشی طور پر ہر طرح سے لوٹ رہے ہو, یار مروں کو تو مرنے والوں کو تو چھوڑ دو. سال بھر ان کے شہدا کی, آپ لوگ ہیں نا کیمرے لے کر جائیں نا شہدا کی فیملیز کے گھروں میں, پوچھیں کہ کون سی والی ایم کیو ایم, یا لندن والی یا پاکستان والی. ان کو سال بھر ان کو پوچھتے نہیں پوچھتے ہیں, صرف عید پہ ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک 3000 روپے لے کر ان کو خیرات دیتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ شہدا کی بات کرتے ہیں. ہم تو لوگوں کو اس ایم کیو ایم نے, دونوں ایم کیو ایم نے, پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے, ایک سیاسی پارٹی ہے, اس نے کیا تحفہ دیا ہے مہاجروں کو؟ شہدا قبرستان, شہدا قبرستان دیا ہے تحفہ. شہدا اگر کچھ آباد ہوا ہے 35 سالوں میں تو شہدا قبرستان آباد ہوا, ورنہ جو شہر کراچی حیدرآباد آباد تھے اجڑ گئے, نسلیں اجڑ گئیں. اگر کوئی آبادی ہوئی ہے, کوئی چیز کہیں پہ بہتری آئی ہے, کوئی ویران جگہ آباد ہوئی ہے تو وہ قبرستان آباد ہوئے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. شہدا کے اوپر یہ سیاست کر رہے ہیں. شہدا کو اون کرتا ہوں میں, اون کرتا ہوں, میرے پارٹی کے ایک لوگ اون کرتے ہیں. ان کا لہو پاک لہو تھا. انہوں نے ان کی بدکاریوں کے لیے اپنا خون نہیں بہایا, انہوں نے اس لیے خون بہایا کہ ان کو شاید یہ ایمان تھا, ان کو یہ گمان تھا کہ ہماری جان جانے سے ہماری اگلی نسلوں کا بھلا ہو سکتا ہے. ان کے خون میں, ان کے جان دینے میں رتی برابر بھی کوئی ایرر نہیں ہے. انہوں نے ظلم کے خلاف یہ سمجھ کر مر گئے, خاموشی سے ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے کہ شاید ان کی اگلی نسلوں کو اچھے دن دیکھنے پڑے. ان کو کیا یہ پتا تھا کہ ان کے مرنے کے بعد جو شہر صاف ستھرا ہوتا تھا وہ کچرا کنڈی بن جائے گا؟ جہاں پر گٹر پرابلم نہیں ہوتی تھی وہاں پر گٹر بہ رہے ہوں گے, جہاں پر پارک آباد تھے وہاں پر پارک ویران ہو جائیں گے, جہاں پر پانی صاف آتا تھا جس شہر میں وہاں پر 90% پانی شہر میں انسانی فضلہ ملا پانی آئے گا. ان کو پتا تھا, انہوں نے اس لیے جانے دی ہیں, انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو جلانے کے لیے جانے دی ہیں. تو ان کو ان کے خون میں کہیں سے بھی کوئی کوتاہی نہیں ہے, کہیں سے بھی کوئی ایرر نہیں ہے, ان کی قربانی میں کوئی ایرر نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کی پارٹی کے لوگ ایک ایک شہدا کو اون کرتے ہیں, ایک ایک شہدا کو اون کرتے ہیں, ان کی نیت کو اون کرتے ہیں, ان کی قربانی کے جذبے کو اون کرتے ہیں. لیکن ان کی مکاریوں کو, الطاف حسین اور فاروق ستار کی مکاریوں کو شہدا کے نام پر ریجیکٹ کرتے ہیں, رد کرتے ہیں. تھینک یو.